اب تمام حضرات بڑی دل جمی سے بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قاری عزیر شاہ صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. تھوڑی آواز کھول سکتی ہے تو بیس تھوڑی پر ہے. ذی قدر ذی وقار سامعین، آپ نے حضرت شیخ عبدالکریم بندیالوی صاحب کا بہترین مدلل بیان سماعت فرمایا. اللہ حضرت کا بیان فرمانا اور آپ سب کا سننا قبول و منظور فرمائے. چند منٹ جس موضوع پر گفتگو کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، بتلایا گیا ہے کہ میرے ذمہ ہے کہ اولاد کی تربیت، اولاد کے حق کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ مجھے بھی حق بات کہہ سکنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہوں ٹھیک ہے بیس، جزاک اللہ. دنیا میں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان گنت لا متناہی لا تعداد نعمتیں.
میرا رب کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو تم اگر شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ کے انعامات میں سے اولاد بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد کی طلب ہر ذی شعور ذی عقل شادی شدہ انسان کی طلب اور طلب یہ ہوتی ہے۔ دعا ہے جن کی اولاد نہیں ہے اللہ انہیں نرینہ نیک صالح بے عیب اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو نیک صالح بنائے۔ بہرحال سب سے پہلے اولاد کی تربیت یا اولاد کے حقوق میں سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے اولاد مانگتے وقت، اولاد کی طلب جو ہمارے دلوں میں ہے اللہ کے سامنے رکھتے وقت ہمیں محض یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے بیٹا دے، بیٹی دے، مجھے اولاد دے، بلکہ اس کے لیے قرآن کی بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ صرف اولاد کا طلب کرنا، جیسے وہ ایک بندے نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کی اور الفاظ کا چناؤ اور سلیکشن کیا تھی، کہتا ہے اللہ تو جانوروں کو بچے دے سکتا ہے، مجھے نہیں دے سکتا، مجھے بھی بچہ دے۔ اب یہ چناؤ کیا ہے بھئی اللہ جیسے جانوروں کو تو بچے دیتا ہے مجھے بھی بچہ دے دے، یہ کوئی دعا نہیں ہے، یا صحیح پراپر دعا نہیں ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سب کو آتی ہوگی، رب حبلی من الصالحین، اولاد مانگی، ساتھ وہ نیک اولاد کی فرمائش اور درخواست بھی کر دی کہ مولا صرف اولاد نہیں چاہیے، اولاد وہ چاہیے جو نیک ہو۔ اسی طرح ٹائم چونکہ مختصر ہے، حضرت شیخ بندیالوی صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے اپنا مفصل گفتگو بیان کرنا ہے، تو اس سے قبل میں فوراً آپ کو جو چند باتیں ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ سورت مریم ہے 16واں پارہ، اب آپ اس میں دیکھیے گا کہ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کیسی اولاد مانگ رہے ہیں، توجہ سب کریں جی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا۔ سورت مریم ابتدائی آیات ہیں، اللہ نے فرمایا اذ نادى ربه، زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی، اولاد کی طلب دل میں پیدا ہوئی، تو زکریا علیہ السلام نے کیا کیا؟ نادا ربہ، کسی تھا کا، کسی قبر کا، کسی جھنڈی کا، کسی مرشد کا، یا کسی بڑے یا چھوٹے کا دروازہ جا کے نہیں کھٹکایا۔ ضرورت پڑی حضرت زکریا علیہ السلام کو، اللہ کا قرآن شاہد ہے کہ زکریا علیہ السلام نے نادا ربہ، زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ اب دل کی گہرائیوں سے جواب دیں، زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی تو زکریا علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ دل کھول کے جواب دو، زکریا نے کس کو پکارا؟ ربہ
اذ نادا ربہ، اپنے رب کو پکارا اس لیے کہ اولاد کے خزانے کا مالک بھی اللہ ہے، وہ دینے پہ آئے یا نہ دینے پہ آئے مرضی اور فیصلہ صرف اللہ کا چلتا ہے۔ نبی مانگ تو سکتا ہے، نبی دعا تو کر سکتا ہے، التجا اور درخواست تو اللہ کے دربار میں اپلیکیشن تو پیش کر سکتا ہے، پر نبی، بڑا نبی چھوٹے نبی کو اولاد دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ میرا رب کہتا ہے سورۃ شورى 25واں پارہ ہے، اس میں میرے اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اور لوگوں آسمان و زمین کا اکیلا مالک کون ہے؟ کھل کے جواب دو، زمین و آسمان کا اکیلا مالک کون ہے؟ یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، جسے چاہتا ہے وَیَہَبُ لِمَن یشاء الذُّکُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، بیٹے اور بیٹیاں ملا کے جسے چاہے دے دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اور پھر فرمایا وَيَجْعَلُ مَن یشاء عَقِیمًا، اور لوگوں سن لو، جس کو بالکل نہ دے، ساری دنیا کے حکیم، طبیب، ڈاکٹر، دم ٹونے ٹپلے کرنے والے پورا زور لگا لے، اللہ کی قسم ہے جس کو وہ نہ دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور پھر آگے ایک جملہ اور بھی اضافہ کر دیا، فرمایا انہو علیم قدیر، انہو بے شک تمہارا رب علیم، اسے اچھی طرح پتا ہے ہڈالی کا فلاں بندہ مجھ سے اولاد مانگ رہا ہے، اسے بیٹے کی ضرورت بھی ہے، علیم اسے اچھی طرح پتا ہے کہ نت ڈیلی رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے میرا بندہ، میری بندی مجھ سے مانگ رہی ہے، لیکن اور اگلی بات قدیر، وہ دے بھی سکتا ہے، اس کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے، جانتا بھی ہے، دینے پہ قادر بھی ہے، نہیں دے رہا تو وہ مرضی کا مالک ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب انی وہن العظم، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الراس شیبا، اللہ بال بھی میرے سفید ہو گئے۔ اولاد کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، جوانی بھی ختم ہو رہی ہے اور عمر بھی ڈھل رہی ہے، ضعف اور کمزوری بھی آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میرے بال سفید ہو گئے، 100 سال سے زائد میری عمر ہو گئی، پر میرے مالک و مختار اللہ ولم اکم بدعائکا رب شقیا، اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری ذات کی قسم، 120 سال تک میں تجھ سے دعائیں مانگ رہا ہوں، تو نے ابھی تک مجھے اولاد نہیں دی، لیکن تیری ذات کی قسم ہے اللہ پھر بھی میں تیری ذات سے مایوس نہیں ہوا۔ کمال ہے۔ آخر چلتے چلتے جو میرا موضوع ہے، اولاد کیسی مانگنی چاہیے اللہ سے، حضرت زکریا علیہ السلام کیا کہتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اللہ میری اولاد کوئی نہیں ہے، میرے بھتیجے ہیں، توجہ کر ذرا،
میری اولاد کوئی نہیں ہے، میرے بھتیجے ہیں، وہ اس پائے کے نہیں ہیں، اس لیول کے نہیں ہیں کہ میں دنیا سے جب چلا جاؤں میرے بعد دین کا جھنڈا اٹھا سکیں۔ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرے بعد میری دین کا جھنڈا بھی اٹھائے، توحید کا جھنڈا بلند کرے، اور میں زکریا کی سنت کا جھنڈا بھی اٹھائے۔ اللہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا۔ اللہ یہ میری درخواست ہے کہ مجھے ایسا بیٹا دے جو میرے بعد دین کا رکھوالا ہو، دین کا دائی ہو، دین کا مبلغ ہو، دین کا اشاعتی ہو، دین کا تبلیغ کرنے والا ہو، تیرے دین کا پھیلانے والا ہو، تیرے دین کو عام کرنے والا ہو۔ میرے مولا مجھے ایسا بیٹا عطا فرما۔ یہی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کا واسطہ ہے، صرف بیٹے نہ مانگا کرو، اللہ سے عرض کیا کرو اللہ ایسے بیٹے عطا فرما جو نیک بھی ہوں، صالح بھی ہوں، دیندار بھی ہوں، فرما بردار بھی ہوں۔ جیسے 18واں پارہ ہے سورۃ الفرقان ہے، اس میں اللہ نے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اے پروردگار حب لنا ہمیں عطا کر، ہمیں دے دے من ازواجنا وذریاتنا، ہمیں ایسی بیویاں دے جو ہمیں ایسی بیویاں دے، ہمیں ایسی اولاد دے، قرۃ اعین جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ مولا پیسے زیادہ ہوں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گے، اللہ اونچی پوسٹوں پر اولاد چلی جائے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی، اللہ بڑے بڑے ان کو عہدے مل جائیں اللہ پھر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گے۔ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک تب بنے گے وجعلنا للمتقین اماما، ایسی اولاد دے جو صرف متقی نہ ہو، متقی کی بھی امام اور لیڈر ہو۔ پہلی بات سمجھ آئی آپ کو؟ سریکی شروع ہو جا ہاں جی دیکھو اردو میں سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو سریکی میں شروع ہو جاتا ہوں۔ رلا ملا کے چلاتے جی بابا جی، رلا ملا کے ٹھیک ہے، سریکی ٹھیک ہے۔ اللہ ٹائم ہے صحیح میرے کو کتنا ہے؟ 15-20 منٹ ہے میرے کو۔ اچھا ٹھیک ہے جی اللہ دے کول کیوں جی اولاد منگنی چاہی دیئے جیری نیک ہوئے، ذرا بول کے دسو اللہ کول کیوں جی اولاد ہوئے منگنی ہے جیری نیک ہوئے، کیری ہوئے نیک ہوئے، تے اللہ سارے آن دی اولادانو نیک بنائے، تے جن دیاں کوئی نہیں اللہ انہوں بھی نیک اولاداں عطا فرمائے۔ اے پہلی گل ہو گئی تسا منگیے، ہن بیوی نو امید لگ گئی ہے، ماں دے پیٹ دے اندر اللہ دی طرف اللہ دا حکم تے فیصلہ جاری ہو گیا ہے۔ ہن اگلی گل توجہ نال سننی ہے ذرا، دوسرا حق کی اولاد، پہلا حق اللہ کول نیک اولاد مانگ، دوسرا حق کی اولاد دا میرا اللہ کے فرما رہے ہیں لا تقتلوا اولادکم من املاق، وفی مقام آخر لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق۔ اور لوگو خبردار جدو تا دے گھر والے نو تے عورت نو تے بیوی نو امید لگ جائے وقت توجہ نال سن لو، اپنے بچے نو اس ڈر تو قتل نہیں کرنا کہ اسا بچے نو کھوامنا کتھو ہے، اسا کتھو کھوامنا ہے، کھوا نہیں سگنا، اس واسطے بچے
نو قتل کر دیو تے حمل ضائع کرا دیو خبردار میرا اللہ منع فرما رہا ہے او جویں نیک بچہ منگنا اللہ کول اے بھی حق ہے انہیں اے بھی حق ہے کہ جیرا بچہ اللہ پاک تو انہوں دے رہے ہیں اس نو بھی زندگی پوری گزارن دیو انہوں ہلاک نہ کرو انہوں قتل نہ کرو او دی زندگی دا نقصان نہ کرو تے اے چاہ کے مسجد اچھا دیو میں پیسہ والا مولوی نہ ناراض نہ ہوا ہے جی ٹھیک ہے جی ہاں تمہاری محبت ہے میں آپ کی محبت قبول کرتا ہوں لیکن محسوس نہ کرنا یہ سٹیجوں پہ بیٹھ کے پیسے پھینکنا یہ میراسیوں کا کام ہوتا ہے قرآن والوں کا کام نہیں ہوتا ناراض نہ ہونا بھائی کوئی بھی ایسا کام نہ کیا کرو اللہ کا واسطہ ہے یہ مسجدیں پیسوں کے لیے ہوتی ہیں بھائی مولوی تے نعت خان تے پیسے وہ بہرحال نعت خان تے میں نے دعا دے سن یہ کوئی بیٹھا جی لا تقتلوا اولادکم من املاک اپنے بچیاں نو اس ڈر تو قتل نہیں کرنا کہ یار اسا اینو کھواساں کری جگہ تو اے دی تربیت نہیں کر سگنی اس واسطے لوگ نعرہ مار دے پھر دینے بچے دو ہی اچھے اللہ دی قسم توجہ نال گل سنوا ڈالی دے ساتھیو اے جیرا نعرہ ہے بچے دو ہی اچھے اے مسلمانہ دا نہیں کافران دا نعرہ ہے میرے محمد رسول اللہ سچے دل نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس عورت نال شادی کرو یہ زیادہ بچے دیون والی ہوئے کیا مطلب ہے اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو سن لو قیامت دن اللہ فرمایا توڑی کسرت دی وجہ تو میں محمد فخر کرسا تے کافران دا نعرہ بچے دو ہی اچھے اللہ دی قسمیں اے ساڑے محمد دے خلاف نعرہ ساڑے نبی فرماندے نے میں امت دی کسرت تے زیادہ ہون تے ناز کرسا اور اے محمد دے ناز اچھ ہاتھ پا کے آدن بچے دو ہی اچھے اللہ دا قرآن کے آخر ہے لا تقتلوا اولادکم من املاک مال تے تنگی دی وجہ تو تربیت دے فقدان دی وجہ تو یا کسی اور دی کمی دے ڈر دی وجہ تو اپنی اولاد نو قتل نہیں کرنا خبردار اس واسطے جیرا قتل کرے توجہ کرو جی جیرا قتل کرے او اولاد دا حق حقارے ہے اور تو انہوں پتہ ہے اس وقت دنیا میں بڑی ٹرسٹیں ہیں بڑی این جی اوز ہیں بڑی بڑی کو ایسی یعنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں جو انسانی حقوق کے بارے میں کبھی ویمن رائٹس کبھی ہیومن رائٹس کبھی قیدیوں کے رائٹس کبھی کس کے رائٹس کبھی بچوں کے رائٹ کبھی کس کے رائٹ اللہ کا واسطہ ہے یہ بھی تو بچوں کا حق ختم کیا جا رہا ہے جن کو دوران حمل ماں کے پیٹ میں موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے ایک مسئلہ سمجھ لو جی مسئلہ یہ ہے تھوڑا جو پانی دے گیا جی معذرت نال جی مسئلہ یہ ہے بھئی ابتداءً جزاک اللہ برکت دے ابتداءً ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ امید نہ لگے سمجھدار بیٹھے ہونا سارے آج کل علی چھوڑ وڈن نالو زیادہ سمجھدار ہے پتہ نا تو انہوں کیوں سوشل میڈیا کا دور ہے اور بزرگوں اتنی انفارمیشن نہیں ہوندی جتنی بچے نو انفارمیشن ہوندی یقین کرو 14-15 سال کا بچہ یوں سمجھو ویری 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 ایکسپرٹ ہے وہ اس فیلڈ میں حقیقت ہے میرا ایکسپیرینس یہی کہتا ہے بڑا ایکسپیرینس ان کو تجربہ ہوتا ہے بہرحال تے ابتداءً ایسا طریقہ اختیار کرنا جس نال امید لگے ہی کوئی نہ وہ جائز ہے ازل علماء سے پوچھئے گا جائز ہے اس کی رخصت نمبر 2 امید لگ گئی سمجھ آ رہی امید لگ گئی کوئی پٹھان بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہونا پٹھان دا پیدا ہویا بچہ اس نام رکھا ہے زبردست خان ان کے نام ایسے ہوتے ہیں نا اسے رکھے ہے زبردست خان انہوں نے پوچھے بھئی حضرت یہ سمجھ نہیں آئی بھئی تو زبردست خان کیوں رکھا ہے اسے کہا یار میں نے بڑا احتیاط کیا پھر بھی زبردستی آ گیا ٹھیک ہے تے کوئی
زبردستی آ جائے تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ جب تک بچے میں روح نہ ڈلے، توجہ سے سنو مسئلہ، جب تک بچے میں روح نہ ڈلے اس سے قبل اس سے پہلے اگر ڈاکٹر یہ ڈکلیئر کر دیں، یہ بتا دیں بھئی جی آپ کی گھر والوں کو جسمانی خطرہ ہے، یعنی وہ ویکنس بہت ہے یا کوئی اور ایشو ہے، ڈیلیوری کے قابل نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں بھی جائز ہے روح ڈلنے سے قبل۔ اور تیسرا آپشن کہ بچے میں روح آ گئی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ضائع کرا رہا ہے، بچے کو زندہ کو قتل کرا رہا ہے، میرا رب کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم، خبردار، دنیا کی نظروں میں تو کسی کو پتہ نہیں ہوگا، اللہ کے کاغذوں میں یہ بندہ 302 کا مجرم ہوگا اور یہ اولاد کا حق ہڑپ کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد نو قتل نہ کرو، اے دوسرا حق کی بچے دا۔ اس تو بعد فرمایا او لوگوں جس وقت تہاڈا بچہ پیدا ہو جائے، اولاد دے حق آ رہے ہیں، توجہ نال، اولاد دے حق آ رہے ہیں۔ اللہ فرمایا جس وقت بچہ آ جائے دنیا تے، ڈیلیوری ہو جائے تے بچہ دنیا تے آ جائے، اللہ فرمایا لوگوں سنو، بات ایک ماں دا بھی حق ہے تے پھر پیو دا بھی ایک حق ہے، اللہ اور ماں دا کہہ رہا حق ہے۔ تیسرا پارا ہے تی آخری پاؤ شروع ہو رہے ہیں، اتھو اگلی آیت فرمایا والوالدات یرزین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضا۔ ماں دے ذمہ اولاد دا حق ہے کہ ماں اپنی بچی تے بچے نو 2 سال تک دودھ پلاوے، اے تواڈی اولاد دا حق ہے۔ اللہ فرمایا ماں دے ذمہ اے حق ہے بچے دا حق ادا کرنا۔ اور پھر فرمایا لوگوں سنو وعلی المولود لہو رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ او لوگوں سن لو تے باپ دے ذمہ کیرا حق ہے، فرمایا سن لو باپ دے ذمہ ہے رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اچھے طریقے نال بچیاں دے کا کھامن پیمن دا انتظام کرنا اور انہاں دے پہنمن دا تے لباس دا، انہاں دے مسکن انہاں دی رہائش دا انتظام کرنا۔ اللہ فرمایا لوگوں سن لو اللہ نے تواڈا انتظام کی تواڈے ذمہ اے حق لایا بچیاں دا حق ادا کرنا ہے۔ پھر بچہ بڑا ہو گیا ہے، 2 سال دا ہو گیا ہے اور اس تو بھی بڑا ہو گیا ہے، اللہ فرمایا لوگوں سن لو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہ فرمایا، توجہ نال جی، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ فرمایا لوگوں سنو علموا اولادکم، اور دوسرے مقام تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ او لوگوں سن لو جس وقت بچہ ذرا ہوشیار ہو جائے وقت والدین نو چاہیے او بچے نو تعلیم، بچے نو ادب سکھائیں، بچے نو عزت سکھوین، بچے نو ادب سکھوین۔ لیکن افسوس ساڈا معاشرہ عجیب معاشرہ ہے، ماں اپنے 3 سال 4 سال دے بچے نو نال بیٹھا کے LED ٹیلی ویژن چلا کے کیبل کنیکشن ہو جے رہے ہو دے غیرت اللہ خامد نے انہوں لوا کے دیتا آئی، بیوی تے ماں جری بچے دی ہے، بچی نو نال بیٹھا کے تے کنجر تے کنجریاں دے ڈرامے وکھا کے تربیت کر رہی ہے۔ ابا جی دی غیرت بات اس تو بھی زیادہ ناراض نہیں ہونا، میرے ذمہ اولاد دے حق لگے نے کہ ماں باپ نے کیسے حق ادا کرنے اولاد کے۔ اللہ کا واسطہ ہے آج ہمارا سب معاشرے کا بگاڑ، معاشرے میں یہ جو
ہمارے ناسور ہیں، معاشرے میں جو ہماری پریشانیاں ہیں، ان کی مین وجہ، مین ریزن، مین سبب، مین علت، مین وجہ یہی ہے کہ ماں باپ نے اپنا حق ادا کوئی نہیں کیا، بچے بچی کی تربیت کا لحاظ کوئی نہیں رکھا۔ اب دیکھو تو صحیح، ترہ کڑ کے تے باپ بیٹھا ہوندہ ہے، نال جوان بیٹی بیٹھی ہوندی ہے، نال جوان بہن بیٹھی ہوندی ہے، اماں جی بھی نال بیٹھی ہوندی ہے، ایک کنجریاں تے کنجران دے ڈرامے پیا وکھیندا ہوندا ہے، ودا ترہ کڑ کے چل رہا تھا میں بڑی غیرت والا، اللہ دا واسطہ یہ دے نال اخلاقیات تباہ ہو جاندے ہیں، اس دے نال معاشرت تباہ ہو جاندی ہے، اس دے نال اولاد دی تربیت کوئی نہیں ہوندی۔ اولاد دا حق ہے میرا بھائیا، اپنے آپ نو قربانی دے اندر رکھ، تیرا جی چاندہ جو میں بے حیائی دے کم کرا، پر تو قربانی دے، اج اگر میں ایک کم کیتا تا میری اولاد میرے نالو ود کے کم کرسی، نتیجہ اے نکلنا ہے کہ میں ذلیل ہو سا میری اولاد بھی ذلیل ہو جانی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اور توجہ نال گل سن لو ایک اور حدیث، اللہ دے پاک پیغمبر سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور لوگو توڑے وچوں ہر بندہ حاکم ہے، ہر بندہ حکمران ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تے توڑے وچوں ہر بندے کول قیامت دے دن اپنی رعیت دے بارے پوچھا جانا ہے۔ یا رسول اللہ، ہر بندہ تا حاکم نہیں ہوندا، ہر بندہ تا حکمران نہیں ہوندا، توجہ نال گل سن، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَالْوَالِدُ رَائِن فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عن رعیتی، اور توجہ نال گل سن لو، والد اپنے گھر دا حاکم ہوندہ ہے، اولاد دی محکوم ہوندی ہے، جے والد اپنی اولاد دی تربیت دا لحاظ کوئی نہ رکھیا تا توجہ نال سن لو، قیامت دے دن گریبان چپ پکڑ کے پوچھا جائے گا، اور والد صاحبہ اولاد دا تینوں بڑا ذوق ہے، اولاد دا تینوں بڑا شوق ہے، تربیت کیوں کوئی نہیں کی تھی؟ دوسرے نمبر تے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے والمرأة راعیۃ فی مال زوجہا وولدہ، اور لوگوں سن لو، اور جیری بیوی ہوندی ہے او خاوند دے مال دی، حدیث پوری کر لو مجھے اللہ حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں، بس میں بالکل آخری جو دو جملے ہیں پورے کر لوں جی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَالْمَرَأَةُ رَاعِيَةٌ فِي مَالِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، او لوگو سن لو، او جیری بیوی ہوندی ہے خاوند مال دی رکھوالی ہوندی ہے، اولاد دی بھی حکمران ہوندی ہے، تربیت ہو دے ذمہ ہوندی ہے، تے جے عورت اگر اس معاملے دے اندر کمزوری وکھائے، غفلت برتے، حق ادا پورا نہ کرے، اللہ دے نبی نے فرمایا توجہ نال فرمایا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، قیامت دے دن اللہ اس نو بھی پکڑ کے پوچھنا ہے، اور والدہ صاحبہ تینوں اولاد دا بڑا ذوق ہے، بڑے سجدے کر کر کے اللہ دے کول منگدی ہوندی آئی، تے انہوں دسا او دا حق کیوں نہیں ادا کیتا؟ اس تے بعد اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والخادم الرائن فی مال سیدی، اور جیرا خادم تے غلام ہوندہ ہے، یا آج دے دور دا جیرا نوکر تے ملازم ہوندہ ہے، اس نو اللہ فرمایا او بھی اپنے مالک دا، اپنے آقا دے مال دا، فرمایا لوگو یہ ذمہ دار ہوندہ ہے، او دے ذمہ اللہ پاک نے او ذمہ داری سپرد کیتی ہے، فرمایا تے وقت جیرے جس وقت او خادم او مملوک او مزدور او لیبر یا او بندہ جیرا ماتحت ہے او اپنا حق ادا نہیں کردہ، تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت دے دن او دے کول سوال ہومنے، پھر آخر تے پھر فرمایا اللہ
वकुल्लुकुम राअ व मसूलुन अन रईयती। खबरदार लोगो, तुहाडे कोल अल्लाह ने पूछना क़यामत दे दिन। क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह ने तुहानू आका बनाया है, रहबर बनाया है, वडेरा बनाया है, सिपा सलार बनाया है। कोई घर दा लीडर, कोई महल्ले दा लीडर, ते कोई अपनी जान दा लीडर। अपनी जान पे तो अख्तियार होता है ना, जिसके बाल बच्चे कोई ना हो वो अकेला अपनी जान पे तो फुल अख्तियार रखता है, उसको तो पॉजिटिव साइड पे चला सकता है ना। उस मामले में भी अगर वो सुस्ती का मुजाहरा करे तो हक अदा कोई नहीं किया। मेरे जिम्मे जी गल लाई गई है, मैं उसनू हल्का जा टच दिता है कि औलाद दे हुकूक तुहानू दस्या है। औलाद दे हक चो पहला हक है कि तुस औलाद इंज नहीं मंगनी कि या अल्लाह तू, जैसे मैंने बताया आपको भाई अल्लाह तू जानवरों को औलाद दे सकता तो मैनू भी दे। ये दुआ नहीं, बल्कि रब से इस तरह दुआ मांगो जिस तरह अल्लाह ने कुरान में हमें बतलाई है। कैसे? रब्बे हबली मिनस सालिहीन है। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कैसे दुआ मांगते हैं अल्लाह से कि मौला इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई। ऐ अल्लाह मेरे भतीजे ना, मेरे जेरे भतीजे ने, मैनू डर लगता है इस वास्ते कि वो उस लेवल दे दीनदार नहीं कि मैं जिस वक्त दुनिया तो चला जाऊं ते इस्लाम दा ते दीन दा झंडा चा के प्रॉपर तरीके नाल दीन नू फैला सकन। मौला मैनू ऐसा वारिस दे जेड़ा मेरे बाद मेरे दीन नू, तेरे दीन नू बेहतरीन तरीके नाल दुनिया दे अंदर वगा वगा के सुनाए। फरमाया ये होंदा है तरीका दुआ मंगण दा, ये हक की औलाद दा कि अल्लाह दे कोल नेक औलाद मंग। फिर उस तो बाद दूसरी गल मैं तुहानू सुनाइए, जिस वक्त औलाद और बच्चे बच्ची दी उम्मीद लग जाए, माँ दे पेट दे अंदर बच्चा बच्ची होवे, ते फरमाया फिर भी हक की केरा ला तकतुलू औलादकुम मिन इमलाक। मत तू समझे यार कि मैं पैसा कितों पूरा करसा, इतने बच्चे हो गए। अल्लाह फरमाया नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। और झलिया पागल बेवकूफ़ा, हम तुम्हें खिला सकते हैं, तेरे बाप दादा को खिला चुके हैं और तेरी औलाद को नहीं खिला सकते। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जो कुछ दुनिया में चलती फिरती चीज है, फरमाया उस सारे दे रिज़्क़ दा ठेकेदार कल्ला कौन है? बोलो बोलो जरा कौन है? अल्लाह की ज़ात है। ये दूसरा हक है। तीसरा हक मैं तुहानू दस्या जिस वक्त बच्ची बच्चा पैदा हो जाए, अल्लाह फरमाया माँ दा अलहदा हक है, प्यो दा अलहदा हक है। माँ दा हक है युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्म रज़ा। ए माँ दा हक है ते प्यो दा हक है। वालल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। एक गल हो गई। उस तो बाद तुहानू मैं हदीस सुनाइए, फरमाया अकरिमू औलादकुम व अहसिनू अदबहुम। फरमाया उन्होंने तरबियत करो, उन्होंने अदब सिखाओ। वो गल करते करते हज़रत साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह मुफस्सल बात उनकी होगी। अल्लाह से दुआ है जो टूटे फूटे अल्फाज मैंने कहे अल्लाह पाक कबूल फरमाए जी।